اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خدا متعال کا انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، دین کے راستے پر چلتے ہوئے معرفت نصیب فرمائی، یہ ماہ مبارک رمضان نصیب فرمایا ہے. اور ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی اس نے ہمیں صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں دیا بلکہ ہمیں فکر اور شعور کا روزہ بھی دیا، یہ کہ آپ اور ہم یہاں پہ جمع ہو سکیں، خدا متعال کے دین کے بارے میں سوچ سکیں، نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا تذکرہ کریں. کیا یہ اللہ کی دی ہوئی سعادت کے بغیر ممکن ہو سکتا ہے؟ خدا نہ چاہے تو کیا ہم یہاں آ سکتے تھے؟ اگر پروردگار عالم لطف نہ فرماتا، ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود، تمام تر غلطیوں لغزشوں کے باوجود، تو کیا ہم یہاں پہنچ سکتے تھے؟ اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ نے لطف فرمایا ہے، خدا تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم یہاں تک آئیں. اب یہ ہماری خوش نصیبی مزید ہو کہ ہم سیکھ پائیں، اللہ کے دین کے اوپر مزید عمل کر سکیں تاکہ اس کی طرف سے اور زیادہ سعادتیں اور زیادہ رحمتیں مغفرتیں ہمیں نصیب ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. اللہ کے سامنے اسی کو دعا کی صورت میں پیش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. آج کا دور ویسے تو میرے حساب سے بہت سنہری دور ہے، بہت اچھا دور ہے، اور اس دور کی تمام تر سختیوں کے باوجود مجھے تو یہ دور بہت اچھا لگتا ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم وقت کے امام سے نزدیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر پروردگار عالم نے سعادت دی تو ہم انشاءاللہ اسی زندگی کے اندر امام کا دیدار کر سکیں انشاءاللہ تعالی. لیکن آج کے دور میں تمام تر خوبیوں کے ساتھ کچھ ظاہر ہے کہ برائیاں بھی ہیں، کچھ مشکلات بھی ہیں جن کو روایات نے فتنہ تعبیر کیا ہے. مجھے نہیں معلوم پچھلی صدی میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ بہت اچھے عربی اور فارسی کے الفاظ اردو میں لائے گئے یا پہلے سے تھے، معنی تبدیل ہو گئے. اب یہ معنی کس نے تبدیل کیے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی انگریزوں کی سازش ہوگی. نہیں بات کہ کیا واقعاً یہ سازش ہو یا نہ ہو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، شاید ثبوت مشکل ہو دیا جا سکے. لیکن بہرحال آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ انگریزوں نے اس بات کو بہت زیادہ پروموٹ کیا کہ ہندوستان میں فارسی زبان کم سے کم ختم ہو جائے، عربی زبان ختم ہو جائے، اس میں ان کی یقیناً سازش ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں اردو کو بھی پروموٹ کیا گیا کہ کم سے کم اردو اس طرح سے آ جائے کہ فارسی اور عربی سے تعلق ٹوٹ جائے. یہ کام کیوں کیا گیا؟ ظاہر ہے کیونکہ ہر زبان اپنے ساتھ ایک ثقافت لے کر آتی ہے. آپ جب اس زبان سے رشتہ توڑ لیتے ہیں تو اس ثقافت سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. مجھے یاد ہے مثلا میری نسل سے پچھلی نسل والے سیکنڈری اسکول میں فارسی پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں جو ہم سے بڑوں کی تھوڑے سے بڑوں کی کتابیں موجود تھی، پرانی اسکولوں کی کتابیں، اس میں فارسی ہوا کرتی تھی. اب اگر وہ فارسی پڑھتے تھے تو یا وہ شاید گلستان بھی پڑھتے ہوں گے، بوستان بھی پڑھتے ہوں گے سعدی کی. فارسی پڑھتے تھے تو مولانا جلال الدین رومی کو بھی پڑھتے تھے. فارسی پڑھتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ دین کے نام پر جو کتابیں فارسی میں لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھتے ہوں گے. لیکن جب ہماری زبان ختم ہو گئی فارسی زبان تو پھر ظاہر ہے ہمارے رشتے ٹوٹ گئے. اب ترجمہ ہو تو ہمیں پتہ چلے. تو کرنے والے بہت ہوشیاری سے کام کرتے ہیں، پہلے کچھ ترجمے پکڑاتے ہیں تاکہ آپ کا زبان سے رشتہ ٹوٹ جائے.
اسی دوران میں نے احساس کیا کہ کچھ الفاظ کو لایا گیا لیکن مفہوم تبدیل کر دیے. مثال کے طور پر اب تھوڑا سا ہنسنے کا مقام آئے گا. مثلا میں آپ سے کہوں یہ صاحب بڑے خلیفہ ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مثلا یہ رسول اللہ کی جانشین ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں خلافت کچھ اور ہوتی ہے. اچھا اب ذرا تصور کیجئے، بھئی خلیفہ قرآنی لفظ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ تو قرآنی لفظ ہے. اچھا فارسی میں بھی اس کا مطلب جانشین ہے، اور ہمارے ہاں خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ عجیب حیران کن بات ہے. ہمارے ہاں پنجابی زبان کے نزدیک خلیفہ کا مطلب ہے نائی. خلیفہ کا مطلب نائی کہاں سے آ گیا؟ نہ عربی میں خلافت کا نائی سے کوئی تعلق، نہ فارسی میں خلیفہ کا نائی سے کوئی تعلق. اردو زبان میں بھئی یہ کہاں سے خلیفہ نائی بن گیا؟ اور ہمارے ہاں جو ہماری اردو زبان ہے، خالص اردو زبان، کہیے دہلی کی، نہیں معلوم لکھنؤ کی یا لالو کھیت کی، اس میں خلیفہ کا مطلب کچھ اور ہے. یہ بڑے خلیفہ ہیں بھائی، بڑی خلافت چلتی ہے. تو یہ ہوا ہے، کچھ الفاظ تبدیل کیے گئے. مثلا یہ بڑا فتنہ ہے. اچھا فتنہ بھی قرآنی لفظ ہے، فتنے کا لفظ قرآنی لفظ ہے، روایات میں موجود، نہج البلاغہ میں موجود، کن فی الفتنۃ کابن اللبون، نہج البلاغہ میں موجود. روایات میں بھی آیا ہے، فارسی میں بھی آیا ہے، عربی میں بھی آیا ہے. اردو تک آتے آتے فتنے کا مطلب ہو گیا شرارت. مفہوم تبدیل. یہ کیا ہوا بھائی؟ اب کوئی زبان شناسی کا ماہر ہو تو وہ جا کر دیکھے گا کہ بھئی 300 سال پہلے بھی کیا فتنے کا مطلب شرارتی بچہ ہے؟ خلیفہ کا مطلب نائی ہے، خلافت کا مطلب یہ حرکتیں ہیں. تو کچھ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. تو زمانہ فتنے کا ہے. فتنے کا زمانہ کیا ہے؟ جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ الامان 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 من فتن الزمان. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اسے کہتے ہیں کہ حق اور باطل سمجھ میں نہ آئے. فتنہ ایک ایسی صورتحال کو کہتے ہیں جس میں حق اور باطل سمجھ میں نہیں آتا، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. تو یہ زمانہ فتنوں کا ہے. اب یہ فتنوں کا زمانہ ہے. فتنوں کے زمانے میں ایک جو خرابی کی جاتی ہے وہ یہ کہ حق سے مراد باطل ہوتی ہے اور باطل کو حق کی طرح دکھایا جاتا ہے. حق کا ارادہ کرتے ہیں، اصل مطلب باطل ہے، اور باطل کو جب دکھانے لگتے ہیں تو حق کی صورت میں دکھاتے ہیں. تو اب آج کل جیسا کہ آپ نے احساس کیا ہوا ہوگا، میڈیا کے اوپر دین کے نام پر باطل جاری ہے. زیادہ تر، کچھ ہوگا صحیح بھی ہوگا، زیادہ تر تو یہ ہے کہ بھئی دین کے نام پر، ماہ رمضان کے نام پر. سالوں پہلے میں ایک دفعہ دبئی میں تھا، تو وہاں پر ماہ مبارک رمضان کے لیے گیا ہوا تھا. تو وہاں پر ایک فیسٹیول لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے لکھا تھا ٹرو اسپرٹ آف رمضان. فیسٹیول کے نیچے، فیسٹیول کی جہاں ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہوئی تھی اس کی پنچ لائن تھی ٹرو اسپرٹ آف رمضان. تو یہ تو دبئی تھا. دیکھ کر تو افسوس ہوا، لیکن سمجھ میں آیا کہ بھئی دبئی کیا کر رہا ہے. بدقسمتی سے اب وہ اسپرٹ یہاں پر بھی ہے. رمضان کے نام پر جو شوز ہو رہے ہیں، جو ڈرامے ہو رہے ہیں، اور واقعاً کیا ڈرامے ہو رہے ہیں. اچھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ بھئی دین کیا ہے. آیا یہ دین ہے جو میڈیا کے اوپر اس وقت آ رہا ہے؟ آیا یہ دین ہے؟ میں تو سوچتا ہوں کہ ہم تو چلو گزر بسر کے گزار گئے، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ اگر دین ڈھونڈنے گئے، ڈھونڈیں گے کہاں؟ ملے گا کہاں انہیں؟ 10 جال سے نکلے تو ان کو اصلی دین مل پائے گا. پہلے تو ایک بے دین تھا، ایک دیندار تھا، اب سب دیندار ہیں. اور کیسے دیندار؟
تو بہت ضروری ہے کہ بھائی دین کے بارے میں ہماری معلومات اچھی ہوں تاکہ میں اور آپ ٹریپ نہ ہوں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا سوال کرتا ہے، کہتا ہے آغا صاحب یہ جو کام ہو رہا ہے نا، یہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں غلط ہو کیا رہا ہے۔ جیسے وہ ایک لطیفہ مانند ہے، ہمارے ایک بیوروکریٹ دوست نے بھیجا تھا، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس نے کہا مولانا یہاں ایک عجیب کام ہوتا ہے ہمارے بیوروکریٹ دوستوں میں، ہے تو غلط، سمجھ میں نہیں آتا غلطی پر دلیل کیا ہے کہ کیا غلط ہے اس کے اندر۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہنے کہ بھائی یہ 60 ایئرز پر ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، 60 سال پہ 59 ایئرز تک 58 ایئرز تک دبا کے رشوت لیتے ہیں، خوب لے لیتے ہیں بھر بھر کے۔ 58th ایئر جب ریٹائرمنٹ سے 2 سال رہ گئے تو رشوت لینا بند کر دی، حج کا فارم بھر دیا۔ 59 پر حج کر کے آ گئے تو ایسے پاک ہو گئے جیسے ماں کے شکم سے نکلے تھے۔ 60 پر رشوت نہیں لی، ریٹائر ہو گئے۔ 58 تک دنیا بھی بن گئی، 59 میں آخرت بھی مل گئی، 60 سال کی عمر میں صاف ستھرے پاک و پاکیزہ اسنو وائٹ کی لانڈری میں دھلے ہوئے واپس آ گئے۔ کہنے لگا یہ تو پتہ ہے کہ غلط ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا غلط کیا ہے۔ پھر روایت کہتی ہے حج پہ جا کر آنے والا ایسے ہی پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے نکلا، یہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد اس نے رشوت نہیں لی، یہ بھی صحیح ہے۔ اس سے پہلے لی تھی تو وہ حج میں پاک ہو گیا، اب معاملہ خراب کہاں ہے؟ میں نے کہا تم بھی کر لو بھائی۔ کہنے لگا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات تو غلط ہے۔ میں غلطی کیا ہے اس میں؟ میں نے کہا غلطی یہ ہے کہ جب 58 سال کی عمر میں اس نے رشوت چھوڑی تھی تو رشوت سے جو کچھ کمایا تھا وہ بھی واپس ہونا تھا۔ حرام کی کمائی کو ساتھ رکھ کے توبہ کیسی؟ کہاں کی توبہ؟ توبہ تو ہوتی وہ اسی وقت ہے جب آپ پچھلے گناہوں کے سارے اثرات کو مٹا دیتے ہیں، اس کے بعد خدا سے کہتے ہیں خدایا میں تیری بارگاہ میں واپس آیا ہوں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا۔ تو جب آپ واپس آتے ہیں تو پرانے بیگیج کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ اگر آپ پرانا بیگیج لے کر آئے ہیں تو آپ خدا کی طرف واپس کہاں ہیں؟ 58 سال کی عمر میں اگر وہ توبہ کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کو پتہ ہے تو 54 سال کی عمر میں کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ پلان کیا کر رہا ہے کہ 58 سال کی عمر میں ہی توبہ کروں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ پہ مائل ہے، اس کا توبہ کا موڈ نہیں ہے، ورنہ شروع میں توبہ کر لیتا۔ کچھ ہم اور آپ بھی ایسے ہی چل رہے ہیں۔ وہ بیوروکریٹ تو پلاننگ کر کے چل رہا ہے، کچھ ہم اور آپ غفلت میں ایسے ہی چل رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ مجھے پتہ ہے کچھ گڑبڑ تو میں کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوں۔ انسان کیوں نہیں بن جاتا؟ سوچتا ہوں تھوڑے دیر گزر جائے پھر بن جاؤں۔ یہ وہی بیوروکریٹ والی حرکت نہیں ہو رہی؟ تھوڑی بہت تو وہی ہے، اتنی بری نہیں ہو شاید، لیکن اسپرٹ وہی ہے، ٹال لو تھوڑا سا۔ ہمیں چاہیے ہم دین کو سمجھیں، دین کو دیکھیں دین کہاں پر ہے، دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر ہمیں احساس ہوگا کہ دین کی افادیت کیا ہے، دین کا عمل کیسے۔ اب مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان آیا، میں نے روزہ بھی رکھ لیا، سحری بھی کر لی، افطار بھی کر لیا۔ رمضان سے تو یہی سب سے پہلے یاد آتا ہے۔ تھوڑا بہت قرآن کریم بھی پڑھ لیا، ایک آدھ دعا مفاتیح الجنان سے نکال کے پڑھ لی، باقی اللہ اللہ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے آیا دین یہی ہے، اس کے علاوہ دین کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی دین کیا کرتا ہے؟ دین گہری ترین تبدیلی کو ٹارگٹ کرتا ہے، دین یہ سادہ تبدیلیاں ٹارگٹ نہیں کرتا۔ اب گہری ترین تبدیلی کو عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں گا، اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دین کا عمل کس طریقے سے ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، دین کے اندر ایک عجیب کنونسنگ پاور ہے جو قانون میں نہیں ہوتی۔ آپ اور میں بھی مثال کے طور پر کچھ جگہوں پہ قوانین کا خیال کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ نہیں کرتے، پاکستان ہے باہر،
تو مثال کے طور پر بعض جگہوں پہ لائٹس کا، ٹریفک کا خیال کرتے ہیں، بعض جگہ پہ دنیا کے دوسرے قوانین کا خیال کرتے ہیں، بعض جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں پہ نہیں کرتے۔ کہاں نہیں کرتے؟ جہاں کوئی نہیں کر رہا وہاں میں بھی نہیں کرتا، جہاں نہ کرنے پہ سزا نہ ملے میں بھی نہیں کرتا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، ایک انسان کراچی جیسے شہر میں رہ رہا ہے جہاں آج ریئل فیل 47 ڈگریز تھی، ٹیمپریچر کم تھا، ریئل فیل بہت زیادہ تھی، فیلنگ 47 ڈگری کی فیلنگ تھی آج۔ ایک آدمی سخت پیاسا ہو، وضو کرنے کے لیے، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالے، منہ میں گھمائے، حلق سے نیچے نہ لے کے جائے۔ کیا دین کے سوا کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں، صرف دین ہی کر سکتا ہے۔ جب منہ میں پانی چلا گیا تو حلق تک پہنچانے میں کتنے مسلز اور ہلانے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، گریوٹی سے ہی چلا جائے گا، اب تو اور مزید ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، یوں کرنا ہی کافی ہے، ویسے ہی کھسک کے چلا جائے گا۔ انسان نہیں کرتا، کہتے نہیں اللہ کی مخالفت نہیں کرتا، اللہ نے کہا روزہ رکھو۔ یہ دین کی کنونسنگ پاور ہے۔ صرف مشکل کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا دین اس کنونسنگ پاور کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ بعض لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ وہ اس طریقے سے ہے، اور اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، وہ یہ کہ آپ بعض چیزوں کے، بعض مسائل کو حل کرنے میں علت اور اسباب کے اوپر جاتے ہیں۔ سادہ طریقے سے حل کریں گے، حل نہیں ہوگی، آپ کو تھوڑا گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ جسم کی مثال سے لے کر معاشرے کی مثال تک، کسی بچے کو بار بار بخار ہو رہا ہو، بار بار پیناڈول دیتے رہیں، صحیح ہے اس کے لیے؟ نہیں، کیونکہ اگر بار بار بخار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اندر بھی کچھ ہے۔ اب بار بار پیناڈول سے اس کا بخار گرا دینا اندر کے معاملے کو حل نہیں کرے گا، تھوڑا گہرائی میں جانا پڑے گا۔ تھوڑا گہرائی میں جائیں گے، ایک آدھ بلڈ ٹیسٹ کرا لیں گے، ملیریا نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، نہیں پتہ چلا، اور گہرائی میں جائیں گے، اور گہرائی میں جائیں گے۔ کیوں؟ بالآخر یہ جو جسم بار بار گرم ہو رہا ہے، اس کو اوپر سے ٹھنڈا کر دینے سے طبیعت صحیح نہیں ہوگی، شاید ٹائیفائڈ ہو، کوئی اور مصیبت ہو۔ اگر سوسائٹی میں ایک مسئلہ بار بار ظاہر ہو رہا ہے، آپ اوپر سے اسے دباتے رہیں تو کیا مشکل حل ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر لے لیجئے، بھئی ہمارے معاشرے کے اندر اب ایک سے کئی زیادہ دفعہ ہو چکا ہے کہ پبلک نے کسی کو پکڑا، وحشیانہ تشدد کر کے وہیں مار دیا۔ کوئی اسٹریٹ کرائم تھا، کہیں جناب علی توہین رسالت کے نام پر، کہیں نہیں معلوم کن کن ناموں کے اوپر، کہیں عزت اور ناموس کے نام پر آنر کلنگ جس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں کن کن وجوہات کی بنیاد پر پبلک ایگزیکیوشن کئی دفعہ ہو چکی ہے پاکستان میں۔ اچھا، یہ جو پاکستان میں ایک کام بار بار ہو رہا ہے، اچھا ہر دفعہ ایک جناب علی کمیشن بیٹھے گا جو انکوائری کرے گا اور چند نکالوں لوگوں کو پکڑے گا اور مارے گا کوٹے گا، معاملہ ختم، اگلے کیس تک۔ بھئی یہ جو بار بار سامنے آ رہا ہے، تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پبلک کے اندر خشونت اور تشدد نافذ ہو گئی ہے؟ کیا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس بات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ پبلک کے اندر یہ جو تشدد کی طبیعت ہے یہ کیوں آئی ہے، پھر اس کا کوئی علاج کریں کہ بھئی یہ تشدد کی طبیعت ختم ہونی چاہیے، آخری کیسے چلے گا یہ معاملہ؟ اسی طریقے سے نفرتوں کا معاملہ ہے، ایک سے زیادہ دفعہ نظر آ رہا ہے کہ پبلک ایک دوسرے سے بعض اوقات نفرت دکھاتی ہے۔ بحمدللہ رب العالمین اچھائیوں کے کیسز بھی ہیں، وہ تو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا دکھاتا ہی برائیوں کو ہے، اچھائیوں کی کوئی نیوز ہی نہیں بنتی۔
اچھائیاں بھی ہیں لیکن برائیاں بھی ہیں. تو اب کیا ہوگا, تھوڑا سا گہرائی میں جانا پڑے گا, گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا بھئی پبلک کے اندر تشدد کیوں ہے, وائلنس کیوں ہے. پھر میں تھوڑا سا اشارہ کرتا چلا جاؤں. پنجاب کے ایک گورنر صاحب تھے, ان کے پاس کوئی کورسپونڈنٹ تھا کسی نیوز ایجنسی کا, وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے آ کے دیکھا کہ عجیب معاملہ ہو رہا ہے, یہ صاحب گورنر ہیں پنجاب کے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ سرکار ہمارے علاقے میں آپ کے اتنے ماننے والے ہیں, یہ ہے وہ ہے, آپ ہمارے یہاں بجلی پہنچا دیں. تو اس نے پوچھا بھئی تمہارے گاؤں تک کتنے کھمبے چاہیے؟ تو اس نے بتایا سرکار بس یہ اتنے 40 کھمبے 35 کھمبے چاہیے اور بجلی آ جائے گی. اس نے پکڑا, فلاں کو بلایا, جاؤ جی 35 کھمبے لگا دو یہاں پہ, بجلی پہنچاؤ. ٹھیک ہے صاحب. ایک اور آیا, اس نے کہا بھئی ہمارے علاقے کے اندر گیس نہیں ہے, کتنی دور ہے؟ اس نے بتایا اتنی دور ہے. اچھا, وہ جو کورسپونڈنٹ بیٹھا ہوا تھا وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کے پاس بہرحال ایک لیجسلیشن ہے, آپ کے پاس ایک ایگزیکیوشن ہے, پنجاب پوری ایک اسٹیٹ ہے, یہ جو ہم ان کو صوبہ کہتے ہیں یہ صوبے نہیں ہیں, یہ ریاستیں ہیں در حقیقت. ان کو صوبہ ہم غلط کہتے ہیں, پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں, یہ ریاستیں ہیں ساری, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے یہاں پر. تو اس نے کہا بھئی یہ پوری ریاست ہے, اس کا پورا ایگزیکیوشن ہے, اس کی بیوروکریسی ہے, یہ گورنر کہاں, یہ کھمبے اور گیس کی پائپ لائن یہ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تو اب اس کو تو پتہ نہیں جو کچھ بھی اس نے جواب دیا, لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھئی اگر ایک صحیح چینل سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہو تو ہر ایک کے دماغ میں یہ آ جاتی ہے صحیح سے نہیں ہونا ہے, ٹیڑھے سے کرنا ہے. اب بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا ان کے دماغوں میں بھی یہی آ جاتا ہے, اگر ہم پڑھاؤ بنتے رہے تو کچھ نہیں ہوگا, کچھ اور کرنا پڑے گا. اب جب کچھ اور کرنا پڑے گا تو پوری قوم ایک اور مشکل میں پھنس جاتی ہے. بڑا ہی لمبا چوڑا مذاق ہے, پھر اس کو کہتے ہیں جگاڑ. سیدھے سے نہیں ہوگا, کچھ اور کرنا پڑے گا. اب کچھ اور میں صحیح بھی شامل ہے, غلط بھی شامل ہے. تو آپ کو معاملات کی گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے. اب آپ جا کے دیکھیے بھائی دین اصل میں کیا کرتا ہے. تو مثال کے طور پر ساری دنیا ہمیں یہ سمجھا گئی پاکستان کے اندر مثال کے طور پر کہ بھائی سیدھے طریقے سے کام نہیں ہوگا, ٹیڑھے راستے پہ جانا پڑے گا. اچھا, اب لوگ ٹیڑھے راستے پہ جانا شروع ہو گئے. دین بھی اس بیچ میں کیا کرتا ہے, دین بیچ میں ہم سے آ کر یہ کہتا ہے ساری دنیا غلط کرے تم غلط نہیں کرنا, ساری دنیا غلط کرے تم غلط نہیں کرنا. کیوں؟ تم پاکستان کی بیوروکریسی پہ انحصار کیوں کر رہے ہو؟ تم پاکستان کی عدلیہ اور مقننہ کے اوپر انحصار کیوں کرو؟ تم خدا پہ انحصار کرو. کیا خدا حاکم نہیں ہے؟ تم کیوں ان لوگوں کے اوپر انحصار کر رہے ہو؟ خدا پہ انحصار کرو. ان کو دیکھ کر غلطی مت کرنا. یہ دین کا حل کرنے کا طریقہ کار ہے. اچھا, اب اس حل کو کون لے گا؟ اس حل کو وہ لے گا جس کو خدا پہ یقین ہوگا, وہ یہ کام کرے گا. بہت نفیس ہے قول ہے, امام کا تو ہر قول نفیس ہے. کچھ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زیادہ نفیس ہے, کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تو ہم کہتے ہیں کہ قول ہے. ایک قول ہے جو بہت نفیس ہے, یہ ہمیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے تھوڑا بہت, اور وہ امام نے فرمایا مالک اشتر کو. اتنے خوبصورت جملات ہیں, اور اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں صحیح جگہ پہ صحیح قول سن لے تو پھر کیا بات ہے اس کی. امام نے مالک اشتر سے کہا کہ مالک اشتر, جب تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو گے تو لوگ تمہیں بے وقوف بنائیں گے, نیکی کرو گے تو لوگ تمہیں بے وقوف بنائیں گے. مالک اشتر تم پھر بھی نیکی کرتے رہنا, پھر بھی نیکی کرتے رہنا. فرمایا جب تم لوگوں میں اچھے کام کرو گے تو لوگ تمہاری نیت کے اوپر الزام لگائیں گے, یہ بڑا بننا چاہتا ہے, یہ بعد میں لے گا. فرمایا جب تم لوگوں کے درمیان اچھے کام کرو گے لوگ تمہاری نیت پہ الزام لگائیں گے. تم الزام لگنے کے باوجود اچھے کام مت چھوڑنا, اچھے کام مت چھوڑنا. 5-6 جملے مولا نے ایسے ارشاد فرمائے.
آخر میں جا کر لب لباب فرمایا کہ مالک اشتر، جو تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہے، جو بھی رشتہ ہے، یہ تمہیں اچھا کہتے ہیں، یہ تمہیں برا کہتے ہیں، یہ تمہیں مخلص سمجھتے ہیں، یہ تمہیں خود غرض سمجھتے ہیں، جو کچھ تمہارے اور لوگوں کے درمیان ہے مالک اشتر یہ ختم ہو جائے گا، اور جو تمہارے اور خدا کے درمیان ہے وہ باقی رہے گا۔ بس اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ دین اس طرح عمل کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے پوری زندگی ایک اچھا کام کیا، پوری زندگی اچھا کام کرتے رہے 25-30 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو آپ اچھا کام کر رہے تھے ساری زندگی، وہ اچھا کام نہ اب لوگوں کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، نہ کوئی اس کو قیمت دیتا ہے۔ لوگ تو اسے بیوقوفی سمجھ رہے ہیں، حماقت سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ بڑے گھبرائے، آپ نے کہا بھائی یہ کیا کام ہو گیا، میں نے تو 30 سال اس کام کے اوپر لگا دیے اور لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ بڑا غصہ آیا تو آپ نے کسی نے دینداروں کو سنانا شروع کر دیا، کسی نے دین کو سنانا شروع کر دیا، کسی نے اس کو، کسی نے اس کو۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ایک کمی رہ گئی، ہم لوگوں سے توقع رکھنے لگتے ہیں۔ لوگوں سے توقع نہ رکھیں، خدا پہ انحصار کریں، پھر معاملہ صحیح ہے۔ بھائی فرض فرمائیے آپ نے ایک اچھا کام کیا، آپ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں بیوروکریسی میں تھے، آپ نے اوپر کا پیسہ نہیں لیا، آپ اس بات پہ اڑے رہے کہ نہیں بھائی جو ہماری تنخواہ نا بس اسی میں چلائیں گے، ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اچھا بعد میں آپ نے پوری زندگی گزار دی اسی کے اوپر، 25-30 سال کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو جا کے فتویٰ لیا ہے، اتنا تو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا اب وہ کہہ رہا ہے میں تو فتویٰ لیا ہے، اتنا ہم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اچھا میں پاگل تھا 30 سال سے میں اڑا ہوں۔ اب بھائی یہ کیسا دین ہے؟ اب آپ نے سنانا شروع کر دی اس کو زمین اور زمان کو کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ بھائی کچھ نہیں ہوا ہے۔ فرض کرنے یہ کہہ رہا ہے اس کے پاس فتویٰ ہے، آپ نے اس کی خاطر کیا تھا، آپ نے اللہ کی خاطر کیا تھا۔ ساری انسانیت آپ کو ریگارڈز نہیں دے، کیا خدا چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دے گا خدا؟ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑے سے جلد باز ہیں، تھوڑے سے خدا سے رشتے میں کم ہیں، تعلق کے اندر کم ہیں۔ اگر میں دیکھتا ہوں لوگ مجھے احترام نہیں دے رہے، کتنا ہی اپنے آپ کو دکھاؤں نا میں لوہے کا ہوں، لوہے کا ہوں، لوہے کے نہیں ہوتے ہم لوگ، ہوتے گوشت پوست کے ہی ہیں۔ دل بیٹھنے لگتا ہے کہ یار میں تو صحیح کام کر رہا ہوں، لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کاش ہم ایسے ہوتے کہ ہم امامت سے سیکھتے، کاش امامت سے سیکھتے۔ تعجب کی بات ہے واقعہ، صرف کہہ ہی سکتا ہے انسان۔ مولا چوتھے سرکار درود بھیجے گا محمد وآل محمد، دعاؤں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو دعائیں، معاشرے کے اندر فلاں کام کرنے والوں کو دعائیں، اس کو دعا اس کو دعا، حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ساتھ چلنے والوں کے حقوق، استاد کے حقوق، محافظ کے حقوق، حقوق بیان کیے۔ یہ جو امام بیان کر رہے تھے یہ کن لوگوں کے لیے بیان کر رہے تھے؟ جو اطراف میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور یہ کون لوگ تھے جو اطراف میں زندگی گزار رہے تھے؟ جن کے سامنے امام کے جد امجد کو گالیاں پڑ رہی تھیں اور وہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ ٹائم وہی ٹائم ہے بھئی، 50 ہجرہ کے بعد سے ممبروں کے اوپر بکنا شروع کر دیا تھا ان لوگوں نے، بنی امیہ نے۔
اور یہ رسم 58 ہجرہ تک چلی ہے، سارا مولا چوتھے سرکار کی امامت کا دور ہے۔ تو امام اپنے کانوں سے ان کی باتیں سن رہے تھے، پھر بھی ان مسلمانوں کو دعائیں بھی سکھا رہے تھے، باتیں بھی بتا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ کاش ہم لوگ اتنا سا سیکھ لیتے کہ بھائی ہمیں ان بندوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے میں ایک اتنا اچھا کام کرتا ہوں، ہمارے خاندان میں کوئی قدر ہی نہیں کرتا ہے، تو میں اپنے طور پہ سوچ رہا ہوں، کہنا تو بہت آسان ہے میرے لیے، لیکن خود میرے لیے بہت سخت ہے، لیکن سوچتا ہوں اس طریقے سے کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ کوئی قدر ہی نہیں کرتا ہے، یہ جملہ صحیح جملہ نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ان سے قدر کروائیں؟ کیوں قدر کروانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کر لیں گے یہ سب لوگ؟ اچھا سب لوگ قدر کریں پھر کیا ہوگا؟ کچھ دے سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یہ سب انسان جمع ہو جائے، ایک مکھی ان سے چھین کے لے جانا چاہے، یہ مکھی کو روک نہیں سکتے۔ سارے انسان جمع ہو جائے، ایک مکھی ان سے چھین کے لے جانا چاہے، یہ روک نہیں پائیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ضعیف، اور جو یہ مانگنے والے ہیں یہ بھی ضعیف۔ یہ سب فقیر ہیں، یہ سب ضعیف ہیں۔ دین کیا کرتا ہے؟ دین انسان کو یہ طاقت دیتا ہے۔ اچھا یہ طاقت کیسے آتی ہے؟ یہ طاقت آتی ہے خدا سے رشتہ جوڑنے پر، خدا سے تعلق جوڑنے پر۔ دین گہرے ترین حل تک انسان کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر غربت ایک ایشو ہے، معاشرے کے مسائل حل ہونے چاہیے نا۔ دین ایسا ہو کہ معاشرے کی مشکل کو حل کرے، دین کی افادیت تو ایسی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، غربت کے معاملے کو لے لیتے ہیں، پچھلے سال بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی، ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں مولانا پچھلے سال بھی حل کرنے کی کوشش کی تھی، ابھی تک کوئی امیر نہیں ہوا، اب آپ پھر اسی کے اوپر بات کریں گے۔ تو میں اس کو دوبارہ الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی کیسے میں بات کر رہا ہوں اس معاملے کے اوپر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرض فرمائیے ایک آدمی غریب ہے، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی غریب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ چلیے وہی لے لیتے ہیں جو انسان کہہ رہا ہوتا ہے، ورنہ ہم لوگوں کے ذہن میں ظاہر ہے غریب کا مطلب اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ بھائی غریب کسے کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا جس کے دوست نہ رہیں وہ غریب ہے۔ عربی میں غریب کہتے ہیں مسافر کو، جو کسی اجنبی جگہ پر ہو اس کو کہتے ہیں غریب۔ تو مثال کے طور پر میں یہاں سے نکلا، مثال کے طور پر چلا گیا جاپان، وہاں پہ مجھے کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا اپنے دوستوں میں سے، جاننے والوں میں سے، تو میں ہو گیا غریب، میں غریب ہو گیا۔ اگر اپنے وطن میں رہ رہا ہوں، اپنی جگہ پہ رہ رہا ہوں، تو یہاں پہ غریب نہیں ہے پھر۔ اچھا کیوں یہاں پہ غریب نہیں ہے؟ چونکہ اس کے دوست ہیں چاروں طرف، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، تو یہ غریب کہاں سے ہوا؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جس کے دوست نہ رہیں وہ غریب ہوتا ہے، چاہے وطن میں ہو۔ صحیح بات ہے بھائی، اگر میں جاپان میں ہوں اور وہاں میرے جاننے والے ہیں تو میں وہاں غریب نہیں ہوں، چونکہ میرے جان پہچان کے لوگ بہت بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ لیکن میں اگر یہیں پہ رہ رہا ہوں اپنے ہی ملک کے اندر، اپنے ہی شہر کے اندر، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، تو میں غریب ہو گیا۔ یہ تو چلیے عربی کا غریب ہو گیا، ہم آتے ہیں اردو کے غریب کے اوپر، ورنہ کسی کو آج کل اس سے کیا کام عربی میں غریب ہے یا نہیں ہے، بلکہ آج کل تو لوگ غریب ہونے کے پیچھے مر رہے ہیں کہ بھائی کوئی غربت مل جائے کسی طریقے سے، کوئی ویزا، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی ہاتھ لگے تو ہم غربت اٹھائیں کسی طریقے سے۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے، بہت عجیب دھوکہ ہے۔ جو سمجھ جاتے ہیں وہ خود کہتے ہیں بیچارے، کہنے مولانا ہم جیل میں ہیں، صرف جیل خوبصورت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جیل میں، صرف جیل خوبصورت ہے، یہاں زنجیروں میں جکڑ کے نہیں رکھتے، لیکن اس سے بدتر جکڑ کے رکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنا بھی کافی مشکل ہے۔ چلیے غریب اس معنی میں چھوڑ دیتے ہیں، غریب لیتے ہیں پیسے کا غریب، پیسے کا غریب۔ ایک آدمی غریب ہے، کیا کرے؟ دین کیا کہتا ہے اس معاملے کے اندر؟
پہلے تو کہتا ہے دین کے بھائی تم محنت کرو، ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو بس وہی ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ پہلی چیز آ گئی محنت کرو۔ تو کوئی یہ سوچے کہ میں محنت نہیں کروں گا اور خدا میری غربت کو دور کرے، نہیں، خدا نے ایسے کوئی وعدے نہیں کیے، تمہیں محنت کے لیے حکم دیا ہے۔ محنت کرنے والا انسان خدا کو پسند ہے۔ الکاد لعیالہ کالجاہد فی سبیل اللہ، اپنے اہل خانہ کے لیے حلال کمانے کے لیے جد و جہد کرنے والا اللہ کے نزدیک اس کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر۔ محنت کرو۔ دوسری بات یہ کہ صرف محنت نہیں کرو بلکہ پلاننگ بھی کرو، پلاننگ بھی کرو۔ روایت میں آیا کہ اچھی زندگی کے 3 حصے اگر ہوں، کوئی چاہتا ہے کہ اچھی زندگی گزارے، 1/3 1/3 سبب کیا ہے؟ پلاننگ، تدبیر۔ پلاننگ کرو۔ تو مثال کے طور پر آپ پلاننگ کیجئے کہ آپ کے اندر کون سا اسکل سیٹ ہونا چاہیے، آپ کے اندر کون سی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ جو اسکلز کم ہیں ان اسکلز کو بڑھاؤ۔ اب ایک آدمی کہتا ہے نہیں مولانا میں نے اتنا کر لیا نا، بس اب میں یہی چاہتا ہوں کہ اسی سے کچھ مل جائے۔ بھائی معاشرہ کہیں اور جا رہا ہے، تم اپنے آپ کو چینج نہیں کرو گے، اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرو گے، ڈیولپ نہیں کرو گے، اپڈیٹ نہیں کرو گے، تم مارے جاؤ گے۔ پلاننگ کرو اپنے لیے، 4 سال کا منصوبہ بناؤ، 5 سال کا منصوبہ بناؤ، اپنے آپ کو کسی اور طریقے سے لے کے رکھو۔ تو پہلے کام خدا کہتا ہے محنت کرو، دوسرا کام کہتا ہے تدبیر کرو۔ جب محنت اور تدبیر کرو اس کے ساتھ پھر خدا کچھ اور حل بھی کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نیکی کرو، نیکی کرو۔ تم چاہتے ہو تمہارا رزق بڑھے، نیکی کرو۔ اچھا آپ نیکی کیسے کریں؟ دوسروں کے لیے برا مت سوچو، دوسروں کے لیے اچھا سوچو۔ امانت میں خیانت مت کرو، جھوٹ مت بولو، صداقت سے پیش آؤ۔ ہم جو اتنی باتیں کرتے ہیں نا کہ بھئی ماہ مبارک رمضان میں تبدیلی آئے، ہم لوگ بہتر ہو جائیں، مثلا کوئی مجھ سے کہے بھئی کیا بہتر ہو جائیں، تو میں ایک روایت عرض کروں گا۔ امام جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا، محمد وآل محمد۔ غربت پہ بات کروں گا، یہ روایت بیچ میں آ گئی، اس کو عرض کر دوں۔ امام نے فرمایا کسی نے آ کر پوچھا مولا مثلا اس طرح کا ایک ماحول، فرمایا کہ آپ کے ماننے والوں میں دعوے دار بہت ہیں، ہم بھی مانتے ہیں انہیں، ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے چلنے والے، پہچانے کیسے؟ اب وہ مثلا شاید کسی دوسرے شہر کا رہنے والا ہے، مدینہ کا ہے بھی نہیں، کوفہ کا رہا ہوگا، شاید بصرہ کا رہا ہو، کہاں کا رہا ہو۔ اس نے کہا مولا آپ کے ماننے والوں میں گویا دعوے دار بہت ہیں، میں کیسے پہچانوں یہ آپ کا شیعہ ہے یا نہیں ہے، چاہنے والا ماننے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو امام نے کہا، تو کہنے لگا کہ کیا میں روزے نماز سے پہچانوں؟ امام نے فرمایا نہیں۔ تو میں کہوں گا کہ بھئی اس میں اور اس جملے میں جو حضرت مسلم بن عقیل کے لیے تھا کیا فرق ہوا؟ حضرت مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا جو مسجد میں آخر تک رہے وہ مسلم بن عقیل ہوگا، تو میں کہوں گا زمانے کا فرق ہے۔ ایک زمانہ تھا جو بنی امیہ کی بے دینی کا زمانہ تھا، جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ظاہری دینداری کا زمانہ ہے، لوگ ظاہر میں دیندار ہو گئے ہیں، دعوے دار بھی ہو گئے ہیں۔ امام نے فرمایا اب نہیں، اب تم ان کی عبادتوں سے مت پہچاننا، چونکہ بعض اوقات انسانوں کو عبادتوں کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ اگر نہیں کرتے تو انہیں وحشت ہوتی ہے، روح تک بھی نہیں پہنچتے، لیکن عادت کے تحت کرتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی قومیں میں ہم جانتے ہیں جو عادتوں کے تحت پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں کرتی رہتی ہیں، روح نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ مولا پھر میں کس سے پہچانوں؟ اب دیکھیں ہمیں ایجنڈا مل رہا ہے، آپ اور میں ماہ مبارک رمضان میں کس پہ کام کریں؟ کبھی خدا نماز شب کی توفیق دے تو اس سے کیا مانگوں؟ کبھی میرا دل چاہے اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں تو اپنے اندر کیا لاؤں؟ امام نے فرمایا کہ تم 2 چیزوں سے اس کو آزمانا،
ایک تو یہ دیکھنا کہ یہ آدمی سچا ہے یا نہیں ہے، صداقت، سچائی۔ دوسری بات یہ دیکھنا اس میں امانت داری کتنی ہے، امانت ہے یا نہیں ہے۔ صداقت سے پہچانو، امانت سے پہچانو۔ امانت کسے کہیں؟ بھائی میں کسی کو 5,000 روپے دوں کہ بیٹا یہ اس کام کے لیے ہیں، وہ کسی اور کام میں خرچ کر دے، امانت ہے۔ بعد میں لا کے دے دے کہ یہ 5,000 آپ کے اتنے عرصے کہاں تھے، کسی اور کام میں لگائے تھے، امانت داری ہے۔ خیانت بھی نہیں ہے لیکن امانت داری ایسی ہے، امانت داری بھی نہیں ہے، تھوڑی کمی ہو گئی ہے۔ تو میں ماہ مبارک رمضان سے خدا سے کیا مانگوں؟ مجھے چاہیے میں خدا سے مانگوں، خدا مجھے جس طرح تیری حجت نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھی کو پہچاننا ہے تو صداقت سے پہچانو، امانت داری سے پہچانو۔ خدا جنہوں نے یہ کہا ہے ان کے فرزند آنے والے ہیں، یقیناً وہ بھی وہی کہیں گے جو ان کے جد امجد نے کہا ہے، یقیناً وہ بھی اسی کو قبول کریں گے جس کو ان کے جد امجد نے قبول کیا تھا۔ ان کے جد امجد نے کہا تھا سچا ہمارا شیعہ ہے، امانت دار ہمارا شیعہ ہے، یہ بھی یہی فرمائیں گے۔ تو خدایا تو ماہ مبارک رمضان میں میری سچائی بڑھا دے، میری امانت داری بڑھا دے، اسی پہ آپ محنت کر لیں۔ 30 دن محنت کریں، 3 دن تو ویسے ہی نکل گئے، چند دن باقی، محنت کریں کہ سچائی بڑھ جائے، امانت داری بڑھ جائے۔ تو غربت کے لیے عرض کر رہا تھا، محنت کرو، منصوبہ بناؤ، اچھائیاں پھیلاؤ۔ کیا اچھائیاں پھیلاؤں؟ سچائی پھیلاؤ، صداقت پھیلاؤ۔ جب یہ سب کچھ کرو اس کے بعد ایک اور کام کرو، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں اس آدمی کو رزق ملے گا۔ اچھا اگر ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا ہم نے محنت بھی کی، منصوبے بھی بنائے، سچے بھی بنے، امانت دار بھی بنے، لوگوں کی ذاتوں کو فائدہ بھی پہنچایا، سارے کام کر کے دیکھ لیے لیکن ہمارا مادی رزق نہیں بڑھتا، تو میں اس سے ایک اور بات کہوں گا، 30-40 سال کی غربت جھیل لو۔ اگر تم وہ حدیث سن لو جس میں اللہ نے اپنے نبی سے معراج میں کہا تھا، نبی کا نام لے کر، اے احمد میں غریبوں کے دل کے نزدیک ہوں، اگر یہ قول سمجھ میں آ جائے تو پھر غربت بہت زیادہ بری نہیں لگے گی، اچھی نہیں لگ رہی چونکہ حقیقت نہیں پتا۔ لیکن اگر تھوڑا سا محنت کر لیں تو غربت بہت بری بھی نہیں ہے اگر یہ سب سمجھ میں آ جائے۔ ہاں نہیں سمجھ میں آئے تو روزانہ کی چک چک ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ نہ کرے کہ اپنی سستی اور کوتاہی کو غربت کا نام دے کر کہ میں رسول اللہ سے نزدیک ہوں۔ 2 مثالیں ہیں میرے سامنے۔ ایک صاحبہ نے فون کیا، بیچاری معذور بھی ہیں، ایک بھائی ان کے ساتھ ہے، وہ کافی حد تک صحیح، کافی حد تک نہیں، جسمانی اعتبار سے بالکل صحیح، 3 سال سے جاب نہیں کر رہا ہے، وہ معذور بیچاری اس کو بھی پال رہی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی وہ اچھا بھلا انسان ہے، 3 سال پہلے جاب کرتا تھا، ہاں جاب کرتا تھا، اب کیوں نہیں کرتا؟ اب مجھے یقین ہے کہ ان کا پہچاننے والا یہاں شاید، یقین تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں 3 سال پہلے تک جو جاب کرتا تھا وہ ہوائی جہاز پہ تھی، اب مجھے ہوائی جہاز پہ جاب ملے تو میں کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا۔
اچھا نہیں کرو گے تو کیا کروں گا؟ میری معذور بہن مجھے پالے گی۔ اس کے بعد یہ کہ میں خدا پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں۔ یہ دین ہے؟ یہ توکل ہے؟ ایک اور مثال مجھے پتا ہے، ایک صاحب ہیں، ان کی معنویت بہت بڑھ گئی، ان کا عرفان بہت بڑھ گیا، بچے والے ماشاءاللہ پڑھے لکھے مینیجرل پوسٹ کے اوپر پاکستان سے باہر تھے، ان کا عرفان بہت بڑا، اور انہوں نے اپنے عرفان میں اس بات کو سمجھ دیا کہ 1900 2000 فلاں تک میرے اوپر معاش کی تنگی رہے گی، عرفانیات کے زمزیے سمجھا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے سارا روزگار چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے ایک بھائی کے گھر پر آ کر کہا 2000 فلاں تک میں کوئی کام نہیں کروں گا، آپ کے گھر پہ رہوں گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں بھیا؟ میں خدا پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں۔ یہ میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، عملی مثالیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ یہ کون سا دین ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں غربت پہ قانے رہو، اس غربت پہ جو ان تمام مجبوریوں محنتوں کے ساتھ آئی ہو، اس پہ قانے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ انشاءاللہ اس غربت کے بدلے میں بھی دے گا۔ تو مثال کے طور پر یہ ہو گیا۔ اب دین کیسے حل کرتا ہے؟ دین تعلق کے ذریعے سے حل کرتا ہے۔ بس آخری لمحات کی طرف لے جاتے ہوئے، دین حقائق کو آشکار کر کے حل کرتا ہے، حقائق کو آشکار کر کے حل کرتا ہے۔ یہ جملہ ہے تو بہت سادہ سا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر اور غور کر لیں تو مثال کے طور پر کس حقیقت کو آشکار کرتا ہے؟ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ سب ایسا ہے نہیں، معاملات کچھ اور ہیں۔ مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ لوگوں کو اگر رمضان کی حقیقت پتہ ہوتی تو خواہش کرتے کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ اگر لوگوں کو ماہ رمضان کی حقیقت پتہ ہوتی تو لوگ خواہش کرتے کہ کاش سارے سال ماہ رمضان ہوتا۔ ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو مصیبتوں کا اجر پتہ ہوتا، اگر لوگوں کو مصیبتوں کا اجر پتہ ہوتا تو مومنین خواہش کرتے کہ ان کے بدن قینچیوں سے کاٹے جائیں۔ اگر لوگوں کو مصیبتوں کا اجر پتہ ہوتا تو خواہش کرتے کہ ان کے بدن قینچیوں سے کاٹے جائیں۔ نہیں معلوم، اس خاطر یہ سارے اعتراضات اور ساری چک چک بک بک چل رہی ہے۔ تو دین کیسے حل کرتا ہے؟ دین ایک طرف سے تو رشتہ اور تعلق بناتا ہے خدا سے، کہتا ہے خدا پہ اعتماد کرو، دوسری طرف سے وہ حقیقتوں کو آشکار کرتا ہے، کہتا ہے بھائی حقیقتوں کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ جب انسان حقیقتوں کو پہچانتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آخر کی طرف لے جاتے ہوئے تو لاؤڈ اسپیکر کا صبر بھی جواب دے رہا ہے بیچارے کو، وہ بھی چلا رہا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی میں سوچ رہا ہوں، میں اس کا قائل نہیں ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں، مثلا اگر یہاں پر اے سی لگے ہوتے تو اچھا نہیں تھا؟ بہت اچھا ہوتا بھائی، اے سیز لگے ہوتے ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے میں، اور آپ درس لیتے مزے سے بیٹھ کر۔ دبئی سے باہر ہم کسی جگہ پہ تھے، شاید ایئرپورٹ پہنچنا تھا تو گھر سے تھوڑا جلدی نکلے، اور یہ طے ہوا کہ بھائی راستے میں کہیں کسی مناسب جگہ پر فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ راستے میں ایک بہت بڑی مسجد نظر آئی، یعنی ہمارے اس مدینۃ العلم سے کئی گنا بڑی۔ فجر کا وقت تھا، بہت بڑی مسجد تھی، اس میں دروازہ بھی کہیں پہ ایک آدھ طرف کھلا ہوا تھا۔ ہم نے کہا بھائی جا کے اسی میں پڑھ لی جائے۔ صاحب اندر گئے تو ایک ہال تھا میرے خیال میں اس ہال کے جتنا، تو ہم نے کہا کہ بھائی اچھا ہے، اتنا بڑا ہال ہے اور یہ تو اس میں اے سی بھی چل رہا ہے اور بڑی اچھی جگہ ہے، بھائی یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ابھی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ بھائی وضو خانہ کہاں ہے، پتہ چلا کہ یہ تو انٹرنس ہے، اصلی مسجد تو بعد میں ہے۔
اب جو جا کے دیکھا تو وہ اس ہال کے سمجھ لیجئے کم سے کم بھی 10-15 گنا بڑی سب، وہ سب بھی اے سی چل رہا ہے، اور نمازی کتنے ہیں؟ 3 بندے، 3 بندے نمازی۔ حیران رہ گئے واقعا۔ اچھا آپ بھائی اچھا تو لگتا کہ یہ بھی اے سی ہوتا، یہاں پہ ہم ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہوتے، لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں، اگر ہر وقت ٹھنڈے ہی ٹھنڈے رہتے تو کیا واقعاً دنیا کو سمجھ پاتے؟ کبھی تو سختی اٹھائیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، میں کہیں جا رہا تھا، اس زمانے میں یہ یلو کیب نئی نئی آئی تھی، تو ان میں سے کچھ کے ابھی اے سیز باقی تھے، تو میں بیٹھا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی فلاں جگہ پہ جانا ہے، کہنے لگا مثلاً میں 50 روپے لوں گا۔ میں نے کہا بھائی جگہ تو 40 روپے کی ہے۔ کہنے لگا آپ دے دیں 50 روپے۔ میں نے کہا نہیں میں 40 دوں گا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے۔ وہ 40 میں لے کے میں بیٹھ گیا۔ پھر بات شروع ہو گئی، لو چل رہی تھی غضب کی۔ میں نے کہا بہت، اس نے بھی کہا ہم نے بھی کہا بڑی گرمی ہے۔ کہنے لگا دیکھیے وہ جو میں آپ سے 50 مانگ رہا تھا نا، وہ 10 روپے اے سی کے تھے، اگر آپ مجھے 50 دے دیتے تو میں اے سی چلا لیتا، آپ کو بھی بھلا ہو جاتا، میرا بھی بھلا ہو جاتا۔ میں نے کہا ایسا ہے گرمی واقعاً زیادہ ہے، میں 10 روپے اور دوں گا، آپ اے سی چلا لیں۔ سارا طے ہو گیا، وہ بھی بڑا خوش، میں بھی خوش کہ چلو کم از کم اے سی تو چلا۔ اب اے سی جو چلا تو ٹاپک ہی چینج ہو گیا، ہم کچھ اور باتیں کرنے لگے، اس پہ بات کرنے لگے کہ بھئی یہ جو حکمران ہیں یہ بڑے کرپٹ ہیں، یہ تو غریبوں کی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے ذہن میں اچانک ایک بات آئی، میں نے اس سے کہا کہ بھائی صاحب جب تک اے سی نہیں چلا تھا ہم بھی گرمی کی بات کر رہے تھے، جب سے اے سی چلا ہے گرمی یاد آئی ہے؟ نہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ اگر مجھے آسانی ملی ہوئی ہے تو مجھے کسی کی سختی کیوں یاد آئے گی؟ سختی ہو تو یاد آئے گی نا۔ تھوڑا سختی کو اٹھا لیں۔ اب آپ میں سے ممکن ہے یہاں کوئی بیٹھا ہو کہ مولانا صاحب یہ تو ہال کا معاملہ ہے، ہمیں تو گھر میں اے سی نہیں مل رہا ہے، آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن آخر میں ایک بات سوچتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا کتنی چلے گی۔ چلیے حسن ختام کے لیے پہلی ختم کرنے کی بات کی تھی، ابھی بالکل آخر پہ جاتے ہوئے ایک بات، صرف ایک بات، گرمی ہے نا، سخت گرمی، بہت سخت گرمی، آج تو بہت ہی سخت تھی۔ صرف ایک جملہ سوچئے گا، رسول خدا ایک دفعہ بی بی سیدہ کے گھر میں داخل، سخت ترین گرمی، سخت گرمی کے عالم میں سیدہ نے کسی بچے کو بھی سنبھالا ہوا تھا، سخت سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، گرم کپڑے، چکی بھی چلا رہی تھی، پسینے میں شرابور۔ اللہ کے نبی بی بی کے گھر میں داخل ہوئے، لو چلتی ہوئی اور سیدہ پہ یہ سختی، جب دیکھا تو رسول خدا بھی رو پڑے، رسول خدا بھی رو پڑے، اور بس اتنا کہا کہ بیٹی آخرت کے اجر کے بدلے جھیل جاؤ، جھیل جاؤ۔ تو مثال کے طور پر میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی زندگی کی آسانیاں تو میں بھی چاہتا ہوں، اور ملے گی تو چھوڑوں گا نہیں، ملے گی تو میں بھی لے لوں گا۔ جس کو نہیں مل رہی اس کو صرف ایک جملہ کہوں گا، اگر وہ محنت بھی کر رہا ہے، منصوبہ بھی اچھا بناتا ہے، لوگوں کے بھی کام آتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، نہیں ملتی، اب بھی سختی ہے، اب بھی گرمی ہے، اب بھی مصیبت ہے، تو میں اس سے کہوں گا تھوڑا سا صبر کر لو، شاید سیدہ کے ساتھ اٹھو، جھیل لو۔ میں اتنا خوش نصیب نہیں ہوں، میرے پاس ہے، لیکن مجھے نہیں پتا اس ہونے سے میرا فاصلہ کتنا بڑھے گا، مجھے نہیں معلوم واقعا۔ تو جس کے پاس نہیں ہے اس کو میں کہوں گا تم محنت سے نہیں چھوڑ رکنا اپنے آپ کو، منصوبے ضرور بنانا، سارے کام کر لو، پھر بھی نہیں ملے نا چھوڑ دو،
تھوڑا سا برداشت کر لو، شاید خدا اہل بیت کی ہمراہی دے دے، اسی کے بدلے میں دے دے۔ تو یہ چند دن کی بات ہے، اس کے بعد پھر دنیا کچھ اور ہو جائے گی، حقائق کچھ اور ہوں گے انشاءاللہ۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار اسی ناقص اور قلیل سی عبادت کو ہمارے سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تو ہماری خطاؤں لغزشوں سے واقف ہے، کوتاہیوں گناہوں سے واقف ہے۔ خدایا تو ارحم الراحمین، تو رحیم ہے، تو کریم، تو صبور ہے۔ خدایا تجھے تیری صفات کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ خدایا ماہ مبارک رمضان ہے، تیرے مقرب بندے نہیں معلوم کون کون سے مقامات حاصل کر رہے ہو، تیرے چاہنے والے کون کون سی فضیلتیں پا رہے ہوں گے۔ خدایا تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہمیں اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تزکیہ نفس، تہذیب نفس، اخلاق اور تربیت میں کامیابی نصیب فرما۔ اے خدایا دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں۔ خدایا تجھے ماہ رمضان کا واسطہ، اس کے اندر نازل ہونے والے قرآن کا واسطہ، اس کے اندر شہید ہونے والے امیر المومنین کا واسطہ، اے خدایا قرآن اور اہل بیت کی تقدس اور عظمت کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما۔ خدایا تمام تر لغزشوں کے باوجود تو نے ہمیں دعا کے لیے حکم دیا ہے، امید باقی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ خدایا تو نے اپنے دروازے پر ہمیں دعوت دی ہے۔ خدایا تمام تر لغزشوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، تیری اس دعوت کے صدقے میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری زندگی کا اختتام شہادت کا منصب قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ آ گیا ہے کہ جب ایک عادلانہ حکومت امام کے ذریعے سے بن جائے گی تو تمام ائمہ کے واپس آنے کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ کیا یہ انتقام کے لیے ہے کہ دشمنوں سے انتقام لیا جائے؟ پھر رجعت کے اندر آیا صرف معصومین واپس آئیں گے یا جو دوسرے ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی واپس آئیں گے؟ تو اس سے پہلے یا اس سے زیادہ کہ میں رجعت کے اوپر ان سوالات کے جواب دوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رجعت کا عقیدہ بعض روایات کے مطابق اتنا اہم ہے کہ فرمایا کہ ہر ماننے والے کا اس پر عقیدہ ہونا واجب ہے۔ بعض روایات کے اندر رجعت کے عقیدے کی تعویلات بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شیعت کے مسلمہ عقائد میں سے ہے، کوئی شیعہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رجعت کا معتقد نہ ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء میں سے، فقہاء میں سے قابل اعتنا تعداد ایسی گزری ہے جو رجعت کے عقیدے کے معتقد نہیں تھے۔ ہاں مشہور عقیدہ ہے، قطعاً اگر کوئی کہے پرسنٹیج میں زیادہ ماننے والوں کی ہے یا نہ ماننے والوں کی، تو یقیناً ماننے والوں کی تعداد پرسنٹیج میں بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلمہ عقائد میں سے ہے۔ اس کے اندر وہ حیثیت نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے یہ عقیدہ ہے جس کو ماننا واجب ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ عقیدہ رجعت کے بارے میں حتیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں احتیاطاً ثابت ہوا تو مانوں گا، نہیں ثابت ہوا تو میں فی الحال نہ انکار کر رہا ہوں نہ قبول کر رہا ہوں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسلمات میں سے نہیں ہے۔
باقی جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے امام عدل کی حکومت بننے کے بعد؟ اگر خدا نے یہ عقیدہ رکھا ہی ہے اور یہ مقام رکھا ہے تو حکمت صرف انتقام ضروری نہیں ہے، ممکن ہے جزا ہو، ممکن ہے دعاؤں کو پورا کرنا ہو۔ بھائی کتنے لوگ ہمیں معلوم ہے جو شہادت کی دعائیں کرتے کرتے دنیا سے گزر چکے، آپ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں دیکھ لیجئے، وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا، پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ نے مانگی ہو، خدایا ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی توفیق نصیب فرما۔ دعاؤں کے اندر لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ یہ دعا مانگتے تھے، جا چکے دنیا سے۔ ممکن ہے خدا متعال نے رجعت کا عقیدہ ایک اس وجہ سے رکھا ہو کہ یہ لوگ جو یہ دعائیں مانگتے مانگتے دنیا سے گزر گئے، ان کو ایک موقع نصیب ہو، ان کی جو دعائیں اس مرحلے میں پوری نہیں ہوئی ہیں اس مرحلے میں پوری ہوں۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلا۔ کتنے لوگ یہ دعائیں مانگتے مانگتے گزر گئے؟ مثلا مرحوم و مغفور اعلی اللہ مقامہ آیت اللہ عظمیٰ بہجت نے کیا یہ دعائیں نہیں مانگی؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ تو ممکن ہے خدا متعال نے اس دولت کریمہ کا ایک رخ دکھا بھی دیا ہو، لیکن بہت سارے مناصب ہو جو ابھی باقی بعد میں دکھا دیں۔ حکمت صرف انتقام ضروری نہیں ہے، حکمت صرف بدلہ لینا نہیں ہے، بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مسلمات عقیدے کے مسلمات میں سے نہیں ہیں، گرچہ پچھلی نسل میں لوگ اسی طرح سمجھتے تھے۔ ہم سے پچھلی جو نسل تھی زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ رجعت کا عقیدہ مسلمات میں سے ہے، لیکن نہیں، مسلمات میں سے نہیں ہے۔ ہاں ماننے والوں کی تعداد پرسنٹیج میں بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو نہیں مانتے تھے، تو آپ احتیاط کر سکتے ہیں۔ اگر سمجھ میں آتا ہے تو مانتے ہو، نہیں سمجھ میں آتا ہو تو آپ اس کے اوپر نہ انکار کریں نہ قبول کریں، اگر قبول ہونے کی حد میں ذہن میں آ گیا تو قبول کر لیں گے۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے بھیا، صحیح بات یہ ہے ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، اگر ان سے ہمیں یہ پہنچ جائے کہ وہ رجعت کہتے ہیں تو ہم مان لیں گے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ایک آدمی آیا، بڑا نفیس واقعہ، وہی جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ نفیس ہوتا ہے۔ ایک آدمی آیا امام کے پاس، امام سے سوال کیا، کہا مولا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں ایک چیز کے حلال ہونے کے بارے میں اور ایک چیز کے حرام ہونے کے بارے میں۔ اب جو معمولاً اس طرح کے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایک چیلنجنگ بیہیویئر دکھا دیتے ہیں، تو وہ مثال کے طور پر ہمارے جیسے کہ سامنے آئے گا تو پہلے تو یہ ثابت کرے گا کہ تم جاہل ہو، اور میں جو پوچھ رہا ہوں نا یہ اس بات کے لیے کہ تمہیں بتاؤں کہ تمہیں کچھ نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال وہ بہت عقل مند آدمی تھا، وہ آیا، اس نے امام سے کہا کہ مولا مجھے آپ سے حلال اور حرام کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، لیکن یہ پوچھنا اس لیے نہیں ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کا ایسا ماننے والا ہوں۔ اس نے یہ جملہ احتیاطاً کہا، کہنے لگا مولا میں آپ کا ایسا ماننے والا ہوں، آپ ایک سیب رکھیے، شمشیر سے 2 ٹکڑے کر دیں اور کہیں ایک حلال اور ایک حرام، میں سوال نہیں کروں گا، جو آپ کہہ دیں حلال وہ میرے لیے حلال، جو آپ کہہ دیں حرام میرے لیے حرام، میں سوال نہیں کروں گا۔ اگر سوال کی اجازت دیں تو پھر آپ سے سوال کروں گا کہ اس حلال اور اس حرام میں کیا فرق ہے، ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، معاملہ ختم، ٹھیک ہے معاملہ ختم۔ ہم بھی ایسے ہی، بھائی رجعت اگر اہل بیت نے کہی ہے ثابت ہو جائے مان لیں گے، اگر نہیں ثابت ہو سکا تو پھر انتظار کریں گے، جو ثابت ہونا وہ ثابت ہو جائے گا، معتقد ہو جائیں گے، ہمیں اس میں کیا پریشانی؟ اللہ تمام ائمہ کو دوبارہ لائے، نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ، مجھے برا لگے گا؟ کیا خدا کی قدرت میں ممکن نہیں ہے؟ جو خدا اصحاب کہف کو لا سکتا ہے، جو خدا حضرت عیسیٰ کو لا سکتا ہے، جو خدا حضرت خضر کو زندہ کر سکتا ہے، جو خدا اتنے معجزے دکھا سکتا ہے، امامت کو دوبارہ لے آئے، بعید ہے کیا؟ مشکل ہے؟ اس میں کیا پریشانی؟
ثابت ہو جائے قبول کر لیں، نہیں ثابت ہوا ٹھیک ہے تھوڑا سا تعامل کر لیں، جب ثابت ہوا تو قبول کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے، ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے منور فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے، مرحومین کی گناہوں کی مغفرت کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔